کریم میں بیان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا اياه کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اور کلاہما یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف تو ان کے جواب میں تم لفظ اف بھی نہ کہنا، وقل لهما فلا تنہرهما اور ان سے جھڑک کر کے باتیں نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما اور جب تم ان سے باتیں کرو تو تمہارے لہجے میں نرمی اور شائستگی ہو، تمہاری بات قول کریم ہو، اور دیکھو جب ان کے سامنے آنا تو اکڑ کر کے سینہ تان کر کے نہ آنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان دونوں کے لیے اپنے شانوں کو رحمت اور ذلت سے جھکا دینا، اور جب تم کو توفیق ملے محراب عبادت میں آؤ تو ان کے لیے دعا کرو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ عزیزوں، یہ تو ظاہری لفظوں کا ترجمہ ہوا، اب آئیے تجزیہ اور تحلیل۔ آیت کی ابتدا ہے قضا۔ قضا کے معنی ہے فیصلہ، فیصلہ کرنے والا قاضی کہلاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ آپ فیصلے کی اہمیت فیصلہ کرنے والے کی عظمت سے لگائیے۔ فیصلہ کرنے والا جتنا عظیم ہوگا تو فیصلہ بھی اتنا ہی اہم ہوگا۔ ہماری دنیا کی عدالتیں بھی فیصلہ کرتی ہیں اور مجرمین کو گرفت میں دیتی ہیں، مگر الہی عدالت میں اور دنیا کی عدالت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ دنیا کی عدالت میں اکثر ملزمین کو سزا ہوتی ہے، مجرمین بچ جاتے ہیں۔ کسی پر الزام ہونا اور ہے اور کسی کا مجرم ہونا اور ہے۔ بہت سی مثالیں سامنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے چوری کی بہت سی نوعیتیں ہوتی ہیں، اور چوری کو چھپا لے دیا، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ مجرم ہے، مگر کوئی اس کو مجرم نہیں سمجھتا، نہ دنیا کی کسی عدالت میں اس پر کیس چلے گا نہ مقدمہ۔ ہاں اگر ثبوت چھوڑ دیا اور جرم کو چھپانے میں ناکام رہا تو اب اس پر مقدمہ بھی چلے گا اور وہ گرفتار بھی کیا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جرم کا ظاہر نہ ہونا مجرم کے جرم کی نفی نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ عدالتیں مجبور ہو جاتی ہیں، کسی پر الزام لگا فوراً اس کو اریسٹ کرو، ابھی الزام ہے مجرم نہیں ثابت ہوا، کل سرحدیں سیل کر دو، ایئرپورٹ پر نگرانی کر دو تاکہ یہ ملک کی سرحد سے باہر نہ جانے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کا دائرہ محدود ہے اور عدالتوں کے اختیارات بھی محدود ہیں۔ دوسرے ملک میں چلا گیا تو اس ملک کی عدالت بے بس ہے۔ کتنے ایسے مجرمین ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک میں جرم کیا اور یہاں سے جرم کر کے کامیابی کے ساتھ فرار اختیار کر گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی عدالتیں ملزم کو فوراً گرفتار اس لیے کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ یہ ہمارے دسترس سے
نکل نہ جائے. الہی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہے. جرم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود فوراً باز پرس نہیں ہوتی. کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ خدا کیوں نہیں سزا فوراً دے دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی وہ کرتا ہے کہ جس سے مجرم کے فوت ہو جانے کا جس کو اندیشہ ہو، وہ جلدی کرتا ہے کہ ان یخاف ان یفوت، کہ یخاف ان یفوت، کہ جو یہ خوف کرتا ہے کہ کہیں مجرم فوت نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. خدا کے ہاتھوں سے کوئی مجرم بچ کر کے نہیں جا سکتا ہے. ہمارے ملک کی عدالت ہے، اگر یہ چین میں چلا گیا، افغانستان میں چلا گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا تو اب عدالتیں بے بس ہیں. لیکن انسان جرم کر کے جہاں بھی جائے گا وہ ملک خدا ہوگا. دنیا کی سرحدیں محدود ہیں، ملک خدا کی سرحدیں محدود نہیں ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے میرے مالک تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. جہاں پر بھی انسان جائے گا وہاں ملک خدا ہوگا. حق یہ ہے کہ سرحد حیات کے اس پار بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی حکومت پروردگار ہے. اسی طریقے سے خودکشی کرنا جرم ہے کہ نہیں؟ خودکشی کرنے والے پر کبھی مقدمہ چلا ہے؟ 2 آدمی، ایک نے خودکشی کر لی اور ایک خودکشی کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو مقدمہ کس پر چلے گا؟ دنیا کی عدالت. جو خودکشی کرتے ہوئے پکڑا گیا، جس نے خودکشی کر لی، اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلنے والا ہے. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ وہ عدالت کی گرفت سے آگے نکل چکا ہے. عزیزوں، تو مقدمہ اس پر چل رہا ہے کہ جو جرم کرنے میں ناکام رہا، جو خودکشی کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ جرم کرنے میں ناکام ہوا، اور جو خودکشی کر چکا وہ جرم میں کامیاب ہوا. تو عدالتیں ناکامیاب مجرمین کو پکڑتی ہیں، کامیاب مجرم کو نہیں پکڑ پاتی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی عدالت ہو کہ جہاں پر کامیاب مجرم بھی بچ کر کے نہ جا سکے. اسی لیے عقیدہ معاد کا ہونا ضروری ہے. تو اب یہ فیصلہ کس کا ہے؟ وقضا ربک، اور تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے. عزیزوں، اب لفظ قضا کے بعد جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے صفت ربوبیت. یہ نہیں کہا کہ یہ قہار کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا یہ جبار کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ رحیم اور رحمان کا فیصلہ ہے. نہیں، یہ فیصلہ تمہارے پروردگار کا ہے. صفت ربوبیت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا نظام تربیت ہر ایک کے لیے برابر اور یکساں ہے. اور اس صفت کا مظہر اس نے والدین کو بھی بنایا ہے. والدین بھی صفت پروردگار کے اس صفت کے نمونہ ہے یا مظہر ہے. والدین کو اپنی صفت ربوبیت کا مظہر اللہ نے بنایا ہے. والدین بھی اولاد کی پرورش میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ایک بچہ ہو جو صحت مند ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، ایک بچہ ہو جو معذور ہے، ماں باپ دونوں کی برابر سے پرورش کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ضعیفی کا سہارا بنے گا، اس پر توجہ زیادہ دی جائے، یہ تو ہمارے کام نہیں آنے والا ہے، اس پر کوئی توجہ نہ دی جائے. ماں باپ ایسا نہیں کرتے ہیں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرنے میں زحمتیں اٹھاتے ہیں. اگر کوئی اولاد یہ کہے کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یا ہم ایسے ماں باپ کے گھر پیدا کیوں ہوئے، ہم ان کو ماں باپ نہیں مانیں گے، تو آپ بتائیں کہ کسی نالائق اولاد کے ماں باپ کو ماں باپ نہ ماننے سے کیا ماں باپ نہیں رہیں گے؟ نہیں، وہ ماں باپ رہیں گے. اولاد چاہے مانے یا نہ مانے. اور کیوں رہیں گے؟ اس لیے رہیں گے کہ ماں باپ اس نے خود نہیں بنایا ہے،
اللہ نے ان کو ماں باپ بنایا. ہمارے اختیار میں ماں باپ کا انتخاب ہوتا تو کوئی بھی انسان غریب ماں باپ کے یہاں پیدا نہ ہوتا. ہر آدمی بڑا گھرانہ تلاش کرتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں. خدا نے جس کو والدین بنا دیا وہ والدین ہے کہ خدا کا اختیار ہے. اور خاص بات یہ بھی کہ خدا جس کو بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اولاد اگر مانے گی تو لائق کہلائے گی, نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی. کیونکہ والدین کو خدا نے بنایا ہے, اولاد نے نہیں بنایا ہے. تو یہ اصول طے ہو گیا کہ جس کو خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا. نبی خدا بناتا ہے, امام خدا بناتا ہے. اب یہ امت کے ماننے کے محتاج نہیں ہے. امت مانے گی تو لائق کہلائے گی, نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی. اللہ نے صفات ربوبیت کا مظہر ماں باپ کو بنایا. وہ خود رب العالمین ہے. اس کی زمین سب کے لیے ہے, چاہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے, اس کو مانے یا نہ مانے. اس کا آسمان سب پر سایہ فکن ہے, چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے. اس کا بادل سب کے لیے برستا ہے, چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اس کی ہوا سب کے لیے ہے, چاہے مومن ہو یا کافر ہو. وہ یکساں اپنے فیض سے سب کو فیضیاب کرتا ہے. جناب موسیٰ نے عرض کیا بارگاہ پروردگار نے, میرے مالک فرعون تیرے مقابلے میں کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں, جبکہ نعمتیں تیری ہیں, جبکہ ساری نعمتیں تیری نازل کی ہوئی ہیں. وہ تیرا پانی استعمال کر رہا ہے, تیری زمین سے استفادہ کر رہا ہے, تیری ہوا سے استفادہ کر رہا ہے. کچھ نہ کر, اتنا کر دے کہ بادلوں کو حکم دے کہ وہ نہ برسے اور زمین کو حکم دے کہ وہ دانا نہ رویدہ کرے. اس کا جواب اور مزاج ٹھکانے آ جائے گا. جواب دیا کہ اے موسیٰ, فرعون نے اپنی عبدیت سے انکار کیا ہے, میں نے ربوبیت سے انکار نہیں کیا ہے. وہ مجھے مانے یا نہ مانے مگر میری ربوبیت کا فیض سب کے لیے عام ہے. اور موسیٰ جب میں چاہوں گا تب میں اس سے اپنے آپ کو منوا لوں گا. اور چنانچہ قرآن کریم نے سورہ اعراف میں اس منظر کو نقل کیا, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. حتی اذا ادرکہ الغرق, جب اس نے غرق ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پایا, قال کہا انی آمنت, میں ایمان لایا, آمنت میں ایمان لایا, لا الہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, الا الذی سوائے اس پروردگار کے, آمنت بہ بنو اسرائیل کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. عزیزوں, دریائے نیل کی موجیں آپس میں گلے مل رہی تھی اور فرعون مصری اس میں گھل رہا تھا. تب اس نے کہا کہ میں ایمان لایا. کس کو پکار رہا ہے؟ اس خدا کو جس کے نمائندے موسیٰ بن کر کے آئے. اب آپ بتائیں کہ فرعون اصلی پروردگار تھا یا نقلی تھا؟ فرعون نقلی رب تھا, انا ربکم الاعلی, نقلی پروردگار. ابھی تک اس نے اصلی پروردگار کو نہیں پکارا. محلوں میں رہا تو خدا کو آواز نہیں دی, نعمتوں میں رہا تو خدا کو آواز نہیں دی, لیکن جب دریائے نیل میں ہلاکت کو دیکھا تو خدا کو آواز دی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نقلی جب ہلاکت کو دیکھتا ہے تو اصلی کو پکارتا ہے. فرعون کے دور سے لے کر کے صدر اسلام تک آپ دیکھیں کہ نقلی نے اصلی کو کہاں پر پکارا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. سلام بھیجے مسلمانوں یہ جانشین پیغمبر گزر گئے ہوتے, خدا کا علی نے بچا لیا, ورنہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی مر گئے. اور یہ
یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ہرگز اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی عبادت خدا کی، خدمت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور کلاہما، جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہنا۔ ذرا ماں باپ کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہا جائے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو سے جھڑپ کر کے باتیں نہ کی جائیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے گفتگو کی جائے تو بات جو ہے وہ قول کریم ہو، لہجے میں شائستگی ہو، لہجے میں شائستگی پائی جاتی ہو۔ عزیزوں، یہاں پر قرآن کہہ رہا کہ جب بوڑھے ہو جائے تو ان کی باتوں کا جواب نہ دیا جائے۔ تو ہم نے کہا یہ تو بوڑھے ہونے پر ہے، جب بوڑھے نہیں ہوں گے تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ خالق سے بڑھ کر کے بندوں کے نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور ہم بچے ہوتے ہیں تو ہماری ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کا جواب دے سکیں۔ یہ منزل اس وقت آتی ہے کہ جب وہ بوڑھے اور لاچار ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، جب یہ منزل آئے تو خبردار اپنی آواز کا زور ماں باپ پر مت آزمانا، ان کے لہجے سے اپنے لہجے کو بلند مت کرنا، ان کی عظمت کو سمجھو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا زمانہ اور ہوتا ہے، بیٹے کا زمانہ اور ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم بغیر ضمانتکم، اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے علاوہ اس کے زمانے کے جو تقاضے ہیں اس اعتبار سے کرو، یعنی کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا تو وہی اس دور کے جو تقاضے ہیں اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے۔ بیٹا سمجھنے کو تیار نہیں ہے جو ابا حضور کہہ رہے ہیں، اور جو بیٹا چاہتا ہے وہ ابا حضور کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابا پریشان ہو گئے، اب ایک رشتے دار کا بازو تھام کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھائیے، یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ بزرگوں سے کہا، بیٹے کے دوستوں سے کہا، محلے کے عالم دین سے کہا، مجلس پڑھنے والے خطبہ سے کہا، اور سب نے بیٹے سے بات کی تو بیٹے کا ایک ہی جواب تھا کہ چچا آپ نہیں سمجھتے ابا بوڑھے ہو گئے سٹیا گئے، بھائی آپ نہیں سمجھتے ابا بوڑھے ہو گئے عقل کام نہیں کرتی، مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ عزیزوں، جب اولاد اطاعت سے فرار اختیار کرتی ہے تو باپ کے دماغ پر الزام دیتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعجل ابوا هذه الامه، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں وہ نبی اور امام کے دماغ پر الزام لگاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وقل لہما قولا کریما، اور جب تم باتیں کرو تو تمہارا قول کریم ہو، لہجے میں نرمی ہو اور شائستگی ہو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان والدین کے لیے، ان ماں باپ کے لیے اپنے شانوں کو رحمت اور عاجزی سے جھکا دو۔
اب یہاں پر شانوں کا جھکانا کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجاز کے پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے، کبھی کنایا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر مراد کیا ہے کہ شانوں کو جھکا کر کے یوں چلیں، اس کے کیا معنی ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مجازی معنی مراد دیے جائیں گے. شانوں کے جھکانے کے معنی یہ ہوں گے کہ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے. تو یہ فصاحت قرآن کے خلاف ہے. ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اخلاقی کی تو بات ہو رہی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن کا سلوک کرو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور ان لوگوں کے لیے لفظ اف بھی نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو. تو یہ سب باتیں اخلاقیات کی نہیں ہے تو اور کیا؟ پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر کرتی ہے فسر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرو. ایک آیت اور ہے اسی لب و لہجے کی، اور وہاں پر خطاب نبی کریم سے ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے. لمن، اس کے لیے، اتبعک، جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، مومنین میں سے. یہاں پر بھی بعض لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یہ لکھ دیا کہ اس آیت میں مراد ہے اور پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرے، جو آپ کا اتباع کرے، اس کے لیے اس سے آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کیا پیغمبر مومنین کے ساتھ خوش اخلاق نہیں ہے؟ وہ پیغمبر جو کافروں کے ساتھ کبھی بد اخلاق نہیں رہا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. جس نے خود اعلان کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو منزل کمال تک پہنچاؤں. ایسے پیغمبر سے یہ کہا جائے کہ آپ خوش اخلاق بنے، اور ہر ایک کے لیے نہیں، ان کے لیے کم سے کم خوش اخلاق بن جائیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مومنین میں سے. تو یہ تو توہین پیغمبر ہوگی اگر اس معنی کو اخذ کیا جائے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی سچے سے کہا جائے آپ سچ بولیے، کسی نمازی سے کہا جائے کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیے، کسی روزے دار سے کہا جائے کہ آپ روزہ رکھا کیجیے. تو اس کی توہین ہے. پیغمبر بد اخلاق کب تھے؟ یاد رکھیں کہ معنی مجازی وہاں مراد دیے جاتے ہیں جہاں معنی حقیقی نہ سمجھ میں آ رہے ہیں. اب جیسے بلبل چہک رہا تھا، تو اب یہ بلبل چہک رہا تھا یہاں پر مذکر، اور بلبل سے مراد کیا ہے؟ بلبل سے مراد کیا ہے؟ کیا جنگل کا بلبل ہے؟ ابھی مجلس سے پہلے بہت سے لوگ نغمہ سرا تھے. ہم نے کہا فلاں صاحب پڑھ رہے تھے بالکل جیسے بلبل چل رہے تھے. یا ہم نے کہا کہ مجلس سے قبل ایک بلبل تھا جو چہک رہا تھا. کہا مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو فلاں صاحب تھے. تو یہاں حقیقی معنی نہیں مراد دیے جائیں گے کہ ممبر پر بلبل آ کر کے پڑھے گا، یعنی خوش الہانی مراد دی جائے گی، تو مجازی معنی. اور پھر خاص بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں بلبل مذکر ہے اور یہی دہلی میں مؤنث ہے. بڑے لطیف بات کہی، خدا غریب میں رحمت کرے، مولانا غفر مہدی تابسرا جونپوری نے. انہوں نے کہا کہ جب معنی مجاز میں استعمال ہوگا تو مذکر، اور جب معنی حقیقت میں تو مؤنث. تو کبھی مجازی معنی مراد دیے جاتے ہیں، کب جب حقیقی معنی سمجھ میں نہ آئے. پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے شانوں کو جھکائیے، لمن، اس کے لیے، اتباع کا، جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، مومنین میں سے. آئیے ہر ایک کے لیے نہیں کہا کہ شانوں کو جھکائیے، اس سے جو مومنین
کا اتباع کرنے والا. اب فتح مکہ ہے، پیغمبر بتوں کو خانہ کعبہ سے پھینک رہے ہیں. اب کچھ بت کافی اوپر ہیں، پیغمبر نے اپنے شانوں کو جھکایا، پانی کو دوش پر سوار کیا. تو یہاں پر معنی مجاز نہیں بلکہ معنی حقیقی ہے. اور عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ پیغمبر نے اپنے دوش پر 3 شخصیتوں کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دیا. یا امام حسن اور امام حسین اور یہ امیر المومنین، جبکہ خاندان کے اور بھی بچے تھے، امت کے بچے تھے، نبی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. پیغمبر نے کبھی اپنے شانوں پر ان کو جگہ نہیں دی. صدیق طاہرہ کی بے پناہ فضیلتیں اپنی جگہ کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ انفرادیت تھی جناب زہرا کے لیے بھی. مگر مجھے کوئی ایک بھی روایت نہیں ملی اپنے ناقص مطالعے میں کہ جہاں کبھی پیغمبر نے شہزادی کو بھی اپنے دوش پر سوار کیا ہو. عزیزوں نبوت کی یہ شان نہیں ہے کہ عورت کو اپنے کاندھوں پر جگہ دے. جب جناب سیدہ جیسی باعظمت بیوی دوش رسالت پر نہیں آئی تو کسی اور کے آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے پر محمد وہاں پر بھی یہاں پر معنی حقیقی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے بھی یہاں پر بھی حقیقی معنی ہے. واقف لہما جناح الذل من الرحمہ. ماں باپ کے سامنے جب آؤ تو عاجزی کے ساتھ آؤ، یعنی کندھے جھکا کرتے ہو، سر جھکا کرتے ہو. کیوں؟ کس لیے؟ اس کی 2 وجہ ہیں جو علماء نے بیان کی. ایک وجہ یہ کہ جلدی شادی ہو گئی. اب باپ اور بیٹے دونوں بھائی بھائی معلوم ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی بہن بہن معلوم ہوتے ہیں. 18-19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اب باپ بیٹے بالکل بھائی بھائی معلوم ہو رہے. قرآن نے کہا کہ شانوں کو جھکا دو تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو جائے، ماں اور بیٹی میں تفریق ہو جائے. جو شانے اٹھا کر کے چل رہا وہ باپ ہے، جو شانے جھکا کے چل رہا وہ بیٹا ہے. جس کے شانے بلند ہے وہ ماں ہے، جس کے شانے جھکے ہوئے ہیں وہ بیٹی ہے. یہ باپ کی عظمت کے لیے ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. اور دوسری وجہ جو ہے شانوں کو جھکانے کے لیے سر کا جسم کا بلند ترین حصہ کیا ہے؟ سر. یہ پیشانی، اور پیشانی کے بعد بلند ترین حصہ کیا ہے؟ یہ دونوں شانے ہیں. دونوں شانے پیشانی کے بعد. اب کہا کہ سر کو کسی کے لیے مت جھکاؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو بلند ترین حصہ ہے پیشانی کا. سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں پر سر نہیں جھکے گا. عزیزوں معصومین کی بارگاہ میں بھی جبین عقیدت جھکے گی، جبین عبادت نہیں. جب آپ کسی روضے پر جائیے تو سجدہ کیجئے کہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے اس روضے تک آنے کی توفیق عطا کی. تو وہاں پر جبین عقیدت جھکے گی. جبین عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. تو سر بلند ترین حصہ کا سر کو
خالق حقیقی کی بارگاہ میں جھکا دو. اب اس کے بعد بلند ترین حصہ ہے شان کا شانوں کو ماں باپ کی بارگاہ میں جھکاؤ. اس لیے کہ یہ خالق مجازی ہیں تو سر جھکے گا خالق حقیقی کی بارگاہ میں, شانے جھکے گا رب مجازی کی بارگاہ میں. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. اور پھر اس کے بعد ان کے نشانوں کو جھکا دو. اور پھر جب محراب عبادت میں ہو, اب ذرا سا ترتیب بدل گئی ہے. آ کر کے یہاں پر دعا کرو اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور کہو پروردگارا ان دونوں پر ایسی رحم کرے جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اب یہاں پر والدین کا ذکر نہیں ہے, پرورش کرنے والوں کا. اور رب ارحمہما کما ربیانی, جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی ہے. تو یہاں پالنے والوں کا ذکر ہے, پیدا کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہی پرورش کرنے والے ہیں, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں مگر پرورش کہیں اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوا, ماں باپ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے, بچہ بچ گیا. چچا نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا, چچی نے ماں کی محبت دی اور اس طریقے سے پرورش کی کہ وہ پرورش مثالی بن گئی. پورے محلے اور پورے شہر میں, پوری برادری میں, پورے خاندان میں یہ ذکر ہونے لگا کہ چچا ہو تو ایسا ہو اور چچی ہو تو ایسی ہو. اپنے بچوں کا لباس نہیں بنوایا مگر یتیم بھتیجے کے لیے لباس بنوایا. بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکے مگر بھتیجے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا. اچھی تربیت کی, جو کچھ کر سکتے تھے لوگوں نے کہا کہ اپنی اولاد سے پڑھ کر کے انہوں نے چاہا تو چچا ہو تو ان کی طرح اور چچی ہو تو ان کی طرح. اب یہ بچہ جس کو چچا اور چچی نے پالا یہ آ کر کے دعا کر رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگارا ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اب آپ کے بتائیں کہ یہ دعا ماں باپ کے لیے ہے یا چچا چچی کے لیے ہے؟ یہ دعا پالنے والوں کے لیے ہے, پیدا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اب آئیے پیغمبر کو حکم قل, آپ کہیے رب ارحمہما, پروردگارا ان پالنے والوں پر رحم کر کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی. اب آپ کے بتائیے کہ دعا جناب آمنہ اور عبداللہ کے لیے ہے یا ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دعا جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے. اور کیا کہنا ان کی عظمت کا کہ جنہوں نے دو بچوں کو پالا, ایک امام الانبیاء بنا, دوسرا امام الاتقیاء بنا, ایک نبی دوسرا وصی نبی. اب ایک محراب میں نبی دعا کر رہے ہیں, کیا کہنا عظمت ابو طالب کا, جن کے لیے ایک محراب میں نبی دعا کرے, دوسری محراب میں علی دعا کرے, اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس کے لیے نبی دعا کرے اس کے ایمان میں شک کیا جائے. عزیزوں, اب یہیں سے ایک بات اور کہ ان دونوں پر ایسی رحم کیا جائے جیسا کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. ہم نے اپنے بچے کے لیے بچے کی تربیت بہت اچھی انداز میں کرنا چاہیے.
اور یہ جا کے اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اور اچھا ہے، بہتر ہے، قوم میں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر، انجینئر، IAS PCS IPS ہونے چاہیے۔ ہم نے پوری یہ کوشش کی کہ اس کو پڑھائیں۔ یہاں قریب میں اچھے اسکول نہیں تھے تو ہم نے 30 کلومیٹر دور ایڈمیشن کرا دیا۔ اس کے بعد بچہ کمزور نہ ہونے پائے، کوچنگ کرا دی، اس سبجیکٹ کی اور اس سبجیکٹ کی اور اس سبجیکٹ کی۔ صبح اس کو اٹھانا ہے، اٹھنا ہے اور اسکول کے لیے جانا ہے۔ ہم خود اٹھ گئے نماز کے لیے، کسی نے کہا بیٹے کو بھی اٹھا، ارے نہیں اب اس کو سونے دیجیے، ابھی اس کو اسکول جانا ہے اور 6 بجے اس کو جگائیں گے، 7 بجے اس کی بس آ جاتی ہے اور اس کے بعد دن بھر اس کو لیٹنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ سب ٹھیک ہے لیکن کم سے کم بنیادی دینی تعلیم بھی تو دلا دیجیے، قرآن پڑھ سکے، معارف اہل بیت ہو جائے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک محبت نہیں۔ تو ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور کسی نے کہا وقت کہاں ملتا ہے، یہ کوچنگ اور وہ ٹیوشن۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جو بنانا چاہتے تھے وہ بن گیا، ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، لیکن دین سے اور مذہب سے بالکل ناواقف۔ مجلسوں میں آنے کا وقت نہیں، محفلوں میں جانے کی فرصت نہیں، نماز تو جانے ہی دیجیے، الٹرا ماڈرن بن گئے سماج کے دباؤ میں یا کسی اس میں۔ صنعت، آج مسجد میں نہیں جائیں گے، آج تو فلاں نماز ہے، 2 ہی نماز مسلمانوں میں اہم ہوتی، عید اور بقرعید۔ دباؤ میں سماج اور معاشرے کے مسجد میں آ گئے اور نماز کیا پڑھے، جماعت میں آ گئے تو جو پڑھا جا رہا ہے اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ امام جماعت نے قنوت میں پڑھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ انہوں نے بھی دوہرا دیا کہ پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ اب بچپنے میں کیا کیا تھا؟ بچپنے میں دنیا بنا دیا تھا، آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو اب یہ دعا کیا ہو، جیسے انہوں نے ہماری دنیا بنائی، خدایا تو بھی ان کی دنیا کو بنا دے، جیسے ہماری آخرت برباد کی ویسے ان کی آخرت کو برباد کر دے۔ تو یہ دعا بد دعا بن جائے گی۔ عزیز و اولاد کی تربیت کریں مگر اس انداز میں کہ دعا دعا رہے، بد دعا نہ بننے پائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ابتدا میں دینداری کا اور محبت اہل بیت کا ویکسین دے دیجیے تاکہ بعد میں گمراہی کے وائرس پر اثر انداز نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ عزیزوں، اکثر اولاد اپنے ماں باپ کی شاکر رہتے ہیں، کہتے جب انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، کیا کیا؟ جو مکان تھا وہ بھی بیچ کر کے چلے گئے، نہ ہماری تعلیم پر خرچ کیا، نہ کسی لائق بنایا، تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ یاد رکھیں کہ اسلام میں دین میں فرائض ہیں، بدلہ نہیں ہے۔ ماں باپ نے اپنے فریضے کو نہیں نبھایا تو ان سے پوچھا جائے گا، ہم اگر اپنے فریضے سے غافل نہ ہوئے تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس بات سے چھٹکارا، جیسے بہت سے لوگ جو بہت ہی مقدس
وقت ہے. ہم فلاں کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ تو بڑھ گیا. عزیزوں آپ یہ بتائیں کہ جو مر گیا اس پر نماز واجب ہے یا جو زندہ ہے ان پر نماز جنازہ واجب ہے؟ واجب کفایہ ہے نا. تو زندہ رہنے پر والوں پر واجب ہے نا. اس نے نہیں پڑھی، اس کی نالائقی ہے، خدا اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا. مگر ہم نہ پڑھیں گے تو یہ ہماری نالائقی ہوگی، کیونکہ مرنے والے پر واجب نہیں ہے، زندہ رہنے والوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے فریضے کو ادا کریں. تو یہ دو الگ الگ فریضے ہیں. تو اولاد کا فریضہ الگ ہے اور ماں باپ کا فریضہ الگ ہے. تو فرق یہ ہے کہ پہلے اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کا فریضہ، بعد میں ماں باپ کا حق ہے اور اولاد کا فریضہ. دونوں ایک دوسرے کے بدل نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. نہیں، ہر آدمی کو اپنے فریضے کو ادا کرنا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا نے اپنے ذکر کے بعد براہ راست ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. انشکرنی وَلِوَالِدَيْ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین. جبکہ اب یہ کہتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ خدا کا ذکر ہوتا، نبی اور امام کا تذکرہ ہوتا اور پھر ماں باپ. کہ خدا کی عبادت کرو، نبی اور امام کی اطاعت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. درمیان میں نبی اور امام کا ذکر نہیں ہے. خدا نے اپنے تذکرے کے بعد سیدھے ماں باپ کا تذکرہ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہیں سے نبی اور امام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. ماں باپ قابل تعظیم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ بنے. چند انسان ان کے ذریعے سے وجود میں آئے، اس لیے محترم قرار پائے. تو جو چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ بنے وہ محترم، اور جو کائنات کی خلقت کا ذریعہ بنے، جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، وہ لائق احترام جو نہیں ہے، وہ قابل تعظیم جو نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرے یہ کہ ماں باپ کی خدمت کب کریں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ کب تک؟ اس مسئلے کو بھی اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑ کر کے حل کر دیا. ماں باپ کی خدمت جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک. اماں ابا جب تک زندہ تھے خوب خدمت کی، مرنے کے بعد اب یاد ہی نہیں کرتے. نہ مجلس ہے، نہ قرآن ہے، نہ ہدیہ والدین ہے، نہ قبر پر حاضر ہو کر کے ایصال ثواب ہے، نہ مختلف ذرائع ایصال ثواب کی. اس لیے کہ جب تک زندہ تھے تب تک خدمت کی ہے. کیا ماں باپ کی زندگی تک ان کی خدمت کرنا ہے؟ عزیزوں، ماں باپ کی خدمت کا تعلق ماں باپ کی حیات سے نہیں بلکہ ہماری زندگی سے. اس لیے کہ خدا کی عبادت کب تک؟ جب تک خدا کی حیات ہے موجودہ. وہ حی لا یموت ہے نا. خدا کی عبادت کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین. اپنے رب کی عبادت کیجیے جہاں تک کہ موت آ جائے. تو خدا کی عبادت کا تعلق خدا کی حیات سے نہیں، ہماری حیات سے ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کا تعلق ماں باپ کی حیات سے نہیں ہے، ہماری حیات سے ہے. ماں باپ کی حیات ختم ہو گئی، چراغ زندگی خاموش ہو گیا، مگر خدمت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں،
تب تک ماں باپ کی خدمت ہم کریں. کیا یہ خدمت کیسے ہوگی؟ جب تک زندہ تھے ان کی خدمت کرتے تھے، اٹھاتے بیٹھاتے تھے، نہلاتے دھلاتے تھے، دوائیں لا کر کے دیتے تھے، ہاتھ پیر دباتے تھے. اب تو وہ نہیں ہے. کبھی اب اور زیادہ وہ خدمت کے محتاج ہیں. اب طریقہ خدمت بدل گیا ہے. اب یہ طریقہ خدمت ہے ایصال ثواب کے ذریعے. ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو ان کا کچھ خرچ ہوتا تھا، 2000 4000 5000 روپے خرچ ہوتے تھے. اور یہ کہہ کر کے نہیں ٹالا جا سکتا ہے کہ بھائی باقی بھائی کو حصہ نہیں دیتے ہم کیوں کریں. نہیں، سب کے فرائض ہیں. یہ کہہ کر کے نہیں ٹالا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں. یہ ذمہ داری سب کی ہے. 4000 5000 خرچ ہوتا ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے نام پر جتنا ان پر خرچ ہوتا ہے اتنی رقم نکالیں اور پھر اس رقم کے ذریعے بہت سے ایصال ثواب کے طریقے ہیں. مجلس ہے ہی، قرآن خوانی ہے ہی، ان کی نمازیں خود پڑھیں یا اجارے پر پڑھوائیں، روزے خود رکھیں یا دوسروں سے رکھوائیں. اس کے علاوہ رقم جو ہے جو نکالیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی، محلے میں اگر 50 آدمی ہیں اور جو اپنے والدین کے نام پر رقم نکال رہے ہیں کہ اس سے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، یہ سب مل کر کے دے دیں تو اس غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے. کوئی بچہ ہے جو پڑھنے میں بہت اچھا ہے مگر والدین فیس نہیں ادا کر پاتے، فیس نہیں ادا کر پا رہے تو اس کی فیس ادا کرنا. کوئی بیوہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چولہے نہیں چل رہے ہیں. امیر المومنین سے بڑھ کر کے کون یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں گے؟ ائمہ دین کی سیرت ہے. یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور ہے اور ان کی اطاعت کرنا اور ہے. ان کو صاحبان امر بنایا ہے اور صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جب تک کہ ہم یہ نہ تسلیم کریں کہ ہم کو ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، اس وقت تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم اس سے بہت سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اور بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ماں باپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، والدین خوش ہوتے بھی رہیں گے. اور چنانچہ لطیف واقعہ کسی عالم دین کا بھی چند دن پہلے ہماری نگاہوں سے گزرا. ایک عالم دین تھے، ان کے والد، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ بیٹا جب ایصال ثواب کرتے ہو تو جب تم ہمارے لیے مخصوص کرتے ہو تو پھر وہ ہمارے ہی پاس محدود ہوتا ہے اور وہاں شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو تم نے بھیجا ہے، باقی سب وہاں پر ایسے ہی. اور جب تم اس میں شامل کر دیتے ہو کہ میرا نام بھی اور مومنین کا، تو اب گنجائش ہوتی ہے کہ سب کو پہنچ جاتا ہے. عزیزوں، ہمارے بھیجنے میں کمی ہے، خدا کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تمام مومنین کو بخش دیتے ہیں تو ثواب سب تک پہنچتا ہے، سب تک وہ ثواب چلا جاتا ہے. تو یہ طریقہ اور یہ ذریعہ جو ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ہم اپنائیں. اور یہ مجلس بھی اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. مجلس کا بھی بڑا اچھا تجزیہ کیا میرے دوست مولانا سعید الحسن صاحب نے کہ یہ مجلس جو ہو رہی ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے. ایک ثواب تو مرحوم کو ملے گا، باقر صاحب مرحوم کو جن کے لیے مجلس ہے، اور ایک ثواب آپ کو ملے گا جو آپ لوگ اس میں شرکت کے لیے آئیں. مجلس ایک ہے، ثواب دو ہو گئے. ایک ثواب مجھے ملے گا بشرطے کہ میری نیت خالص ہو، نامنود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، داد طلبی نہ ہو، صرف پیغام پہنچانا مقصد ہو، مجھے ثواب ملے گا.
ایک ثواب میرے والدین کو ملے گا کہ جنہوں نے مجھے اس راہ میں لگایا، اور ایک ثواب میرے اساتذہ کو ملے گا جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور ایک ثواب اس مدرسے کے بانی کو ملے گا جس نے وہ مدرسہ بنایا، اور ایک ثواب ان تمام مومنین کو ملے گا کہ جنہوں نے کسی بھی شکل میں اس مدرسے میں مدد کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مجلس ایک ہے، ثواب کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ تو اس فرش ادا کو معمولی آپ نے سمجھا، اور یقین مانیں کہ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹے کو سکون مل جاتا ہے کہ جب ماں باپ کی وہ خدمت کر دیتا ہے۔ ماں باپ اس دنیا سے اٹھتے ہیں، تعزیت کرنے والے آتے ہیں، تسلیت کرنے والے آتے ہیں، تو صاحب غم کو سکون ملتا ہے کہ ہم صاحب غم ہیں مگر اتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عزیزوں، مرحوم ایک عزادار مظلوم کربلائی تو تھے، امام حسین کے خادموں کے خاک پاک کے برابر بھی تو نہیں تھے، مگر بحمد اللہ مجلس جہلم میں اتنا مجمع ہے، اور اس مجمع کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ جنازے میں بھی ایک کثیر مجمع رہا ہوں، مگر ہائے مظلوم امام، امام زین العابدین کے دل سے پوچھیے، جب امام زین العابدین نے اپنے زخمی بابا کو اپنے خیمے میں پایا تو امام زین العابدین نے جناب زینب سے کہا بھوئی اماں عصا اور نیزہ لے لیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا عصا اور نیزہ لے کر کے کیا کرو گے؟ کہا عصا کے سہارے دھیرے دھیرے میں میدان میں جاؤں گا اور بابا اور نیزے سے بابا کی نصرت کروں گا، بابا کا دفاع کروں گا۔ اے بھوئی اماں، آپ نہیں دیکھتی کہ میرا بابا کتنا مظلوم ہے؟ کوئی میرے بابا کا سہارا نہیں رہ گیا میرے علاوہ۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد سے کہا، اے بیٹا تمہاری ذمہ داریاں ہم سے زیادہ ہیں، جو مصیبتیں میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں ان مظالم کو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ میرے لال اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو یتیموں کا کیا ہوگا، ان بیواؤں کا کون آسرا بنے گا۔ امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد جب آگے بڑھے ہیں تو کسی نے ابا کا دامن پکڑا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے سموں کو پکڑ لیا۔ اب جو امام نے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، سینے پر سونے والی کمسن رکھی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام سب سے آخر میں جس بچی سے رخصت ہو کر کے گئے وہ سکینہ تھی۔ پیغمبر اسلام کی حیات میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے، اور جب مدینے میں آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا کے گھر میں جاتے تھے۔ ائمہ تحریر نے بھی اس سنت کو جاری رکھا کہ آخر میں اپنی بیٹیوں سے ملاقات کرتے تھے اور واپسی میں بیٹیوں سے پہلے ملاقات کرتے تھے، بیٹوں کے پاس بعد میں جاتے تھے۔ امام حسین سب سے رخصت ہو رہی ہے، اب آخر میں سب سے آخر میں بیٹی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، بیٹی سے آخر میں رخصت ہو کر کے امام مقتل میں آئے، کون؟ حسین، جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا، اور اس بھوک اور پیاس کی شدت میں امام مظلوم نے 71 لاشیں اٹھائے تھے۔ بہت سے افراد اس فرش عزا پر ایسے ہیں کہ جنہوں نے زیارت کی ہے، خیمہ گاہ کو دیکھیے اور مقتل کو دیکھیے، کہاں پر کون شہید ہوا ہے ان جگہوں کو دیکھیے۔ اگر اس کو شمار کر دیجیے گا تو اوسط 1 کلومیٹر کا ہے، اور بہت دور شہید ہوئے تھے۔
اور شہداء کافی دور میں شہید ہوئے تھے. عون ابن علی دور شہید ہوئے تھے. امام حسین ہر ایک کی لاشیں پر گئے, کبھی سلجنا پر بیٹھ کر کے گئے, کبھی دوسرے گھوڑے پر, اور کبھی پاک پیادہ گئے. مگر کس عالم میں کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں. گرمی کے ماہ رمضان میں کوئی آپ سے کہے کہ آپ پیدل حضرت گنج تک 10 مرتبہ جائیے اور آئیے دوپہر میں, تو کوئی نہیں جائے گا. یہی ہم پیاسے ہیں. کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ چند گھنٹوں ہی کے پیاسے ہیں نا. خالی ہاتھ جانا ہے اور آنا ہے. کہ نہیں پیاس نہیں برداشت ہوگی. ذرا سوچیے کہ ہمارا مظلوم امام خیمہ سے شہدا تک گیا, گئے تو خالی ہاتھ, لیکن واپس آئے تو وزن اٹھا کر کے جیسا ناشا تھا ویسا ہی وزن. حبیب کے ناشے کا وزن اور تھا, ابن اور سنجا کے جنازے کا وزن اور تھا, قاسم کے پامال ناشے کا وزن اور تھا, اور محمد کے جنازوں کا وزن اور تھا. ارے عباس کے ناشے کو چھوڑ دیا, علم لے کر کے آئے. علی اکبر کے ناشے میں اتنا وزن تھا کہ امام نہ اٹھا سکے, اور کہا بنی ہاشم کے بچوں 6 مہینے کی میت میں کتنا وزن تھا کہ حسین خیمے کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں کہ قدم بہت ہی بوجھل ہو رہا ہے, اور یہ کہہ کر کے بنا ڈال رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم کے قبر ہی وہ تسلیم بن ہمارے وہ حسین لشکر میں گر گیا ہے. عزیزوں, امام بھوکے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اب نیزے پڑ رہے ہیں, تیر برس رہی ہے, تلواروں کے بار ہو رہے ہیں. آخر میں وہ وقت آیا کہ امام کے حلقوم پر ایک تیر ابو ایوب غنوی نے بالکل قریب آ کر کے مارا, پورا تیر حلق میں پیوست ہو گیا. امام مظلوم نے اس تیر کو نکالا, لہو کا فوارہ جاری ہو گیا. اس کے بعد اللہ ایک نیزہ پہلو میں پڑا. اس کے بعد امام سے سمجھا نہ گیا. اب آئے تو تیروں پر معلق رہے, نیزوں پر قلم رہے, اور زمین تک جانا چاہتے ہیں تو زور دے رہے ہیں. جو نیزے کم دھسے تھے وہ زیادہ دھس گئے, جو سینے میں لگا تھا وہ پیٹ کے اس پار نکل گیا, جو پہلو میں تھا وہ پہلو میں اس پار چلا گیا. جیسے جیسے زمین سے قریب ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے تینوں نیزے اور پیروس ہوتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ مقتل کی زمین نالازار ہو گئی. امام سجدے میں گئے, جا کے کہتے ہیں لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین الہی قد فیت عہدی ووف بعہدک. عزیزو, ابھی امام مظلوم سجدے میں تھے کہ ایک شقی نے امام کی پیٹھ کے اوپر نیزہ مارا کہ حسین بےعزت ہو گئے. اب یہ نہیں معلوم کہ زندہ ہے یا نہیں, بے حس و حرکت زمین سے بالکل جیسے لگ گیا, زمین پر پڑے ہوئے تھے. میں سارے ساتھ کہتا معلوم کرو حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شمر کہتا ابھی ہم معلوم کر دیتے ہیں. اے سوارو آؤ, سوار ہو جاؤ, اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لے لو, قیام حسینی میں داخل ہو جاؤ, مال و اسباب کو لوٹ لو, سروں سے چادروں کو چھین لو, اور اس کے بعد قیام میں آگ لگا دو. یہ آواز امام کے کانوں سے ٹکرائی, جتنے قوت کے مجتمع کر سکتے تھے جمع کیا, اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اے پسر سعد ابھی حسین زندہ ہے. سب گوارا ہے, اکبر کا لاشا اٹھانا گوارا ہے, اصغر کی لہر اٹھانا گوارا ہے, عباس کی قربانی گوارا ہے, مگر یہ گوارا نہیں کہ میں زندہ رہوں. اشقیاء خیمے میں چلے گئے, پسر سعد نے روک دیا, رک جاؤ بھی حسین زندہ ہے. عزیزو, جس مصیبت کو امام اپنے زندگی میں برداشت نہ کر سکے, لیجیے زمین کربلا میں لگی, سیاہ سرخانیاں چلنے لگے, جب خیموں میں اشقیاء ڈرانا چلے آئے, گائیں چھینی جانے لگی, سامان لوٹا جانے لگا, ارے یتیموں کو تماچے مارے جانے لگے, سکینہ کے کاموں سے گوشوارہ چھین دیا گیا. وہ بچی جو کھڑی ہوئی تھی آ کر کے دور, جہاں سے باپ کو چھوڑا تھا, کہ بابا آئیں گے تو سب سے پہلے میری ملاقات ہوگی. بابا تو نہیں آئے, زلجنا آیا, بابا تو نہیں آئے, مگر دشمن آئے, آ کر کے گوشوارہ چھین لیا, تماچے لگائے, اور باب آزاد جناب زینب
امام سجاد کے خیمے میں آئی، اے بیٹا علی بن حسین خیمے جل گئے، ہمارے سروں پر لٹائے نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ ہم خیمے میں جل جائیں یا تمہارا حکم کیا ہے کہ باہر نکلے؟ امام فرماتے علیہ السلام السہرا، اے بھوی اماں آپ پر جان کی حفاظت واجب ہے۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے سرور کائنات کی نواسیوں کو، امیر کائنات کی بیٹیوں کو دیکھا کہ بابوں کو بکھرائے ہوئے رخسانے پر تماچے لگا رہی تھے، وہاں محمد معاویہ کے نعرے بلند کر رہی تھی، فریاد ہے، فریاد ہے، ارباب رضا خیمے جل گئے، سیلانیاں باہر آ گئی۔ امام کی شہادت کے بعد نہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، نہ کوئی تسلیت کے لیے آیا، بلکہ ظلم ڈھایا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب على لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حسن جعفر ابن امان علی کی